آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ جس نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں گے، ساتھ ساتھ جی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں گے تو جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو آئے گی آپ کو اسی وقت پتہ لگ جائے گا۔ آج ایک بار پھر جعفر ایکسپریس کی ہی خبر ہے، جعفر ایکسپریس پہ ایک بار پھر بی ایل اے نے اٹیک کیا ہے اور ذمہ داری بھی لے لی ہے، یعنی بی ایل اے کی طرف سے ذمہ داری لی گئی ہے کہ انہوں نے جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک کیا تھا، جس میں ابھی تک جو نیوز آئی ہے اس کے حساب سے 28 کے قریب لوگوں کی جانیں گئی ہیں اور اسی کے ساتھ 90 کے قریب لوگ جو ہے وہ زخمی بتائے جا رہے ہیں۔ مارکو روبیو انڈیا کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، تو پیغام یہ دینا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس طرح کا ملک ہے، پاکستان اس طرح کا ملک ہے، یعنی کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل دنیا میں امن کرا رہے ہیں، چائنا میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ واقعہ دہشت گردی کا یہاں پہ کروا دیا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں جو واقعہ کرنے والے ہیں جنہوں نے یہ سوئسائڈ بمبرز بھیجے ہیں عید کے حوالے، ہر عید کے اوپر ایسے ہوتا ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیڈ باڈیز جائیں، پاکستان کے اندر ڈیڈ باڈیز جائیں، تاکہ ہم یہ کہہ سکیں کہ جناب دیکھو پاکستان جو ہے نا یہ سیف ملک نہیں ہے۔ پاکستان نے ایسے ہی رہنا ہے، پاکستان نے ایسے ہی رہنا ہے، پاکستان نے چینج نہیں ہونا، پاکستان چینج نہیں ہو سکتا۔ بہرحال بہت افسوسناک واقعہ ہے، جعفر ایکسپریس کے ذریعے جو ہے وہ کوئٹہ سے یا بلوچستان سے لوگ جو ہے عید کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے اپنے علاقوں کی طرف جا رہے تھے، اس میں فورسز کے لوگ بھی شامل تھے اور عام لوگ بھی اس ٹرین کے اندر موجود تھے جس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ کیا بار بار یہ جو اٹیکس چل رہے ہیں جعفر ایکسپریس پہ، یہ کوئی پہلا اٹیک نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار اٹیک ہوئے ہیں اور بھارت تک سے جو ہے وہ افسوس کے میسیجز اور جو ٹی وی چینلز ہیں اس پہ بھی افسوس کا اظہار کیا گیا ہے کہ ہمیں جو چیز کرنے کی ضرورت ہے نا وہ یہی ہے کہ کرش ایوری ون، جو بھی راستے میں آئے کرش ایوری ون، ہر ایک کو کرش کر دو، جن کا مقصد ہے وہ مقصد یہی ہے کہ دیر از اے شائننگ انڈیا، دیر از اے اسٹیبل ایشیا، ساؤتھ ایشیا، اسٹیبل چائنا، بس پاکستان کو نہ اٹھائے، پاکستان جہاں پہ ہے یہ رہے، پاکستان جہاں پہ ہے یہ رہے، اور یہ سارا ٹائم ڈیڈ باڈیز اٹھاتے ہیں۔ دیٹ از دی سچویشن۔ ابھی الجزیرہ دنیا ساری کیا کور کر رہی ہے؟ ایک ہی چیز کور کر رہی ہے، وہ جی پاکستان میں، پاکستان کے اندر تو یہ ہو گیا، پاکستان کے اندر تو وہ ہو گیا، یہی ہو رہا ہے نا کور۔ یہاں پر گورنمنٹ کہاں غلطی کر رہی ہے، گورنمنٹ کہاں پر اپنے لوگوں کو اب ان کی رائٹس دینے میں ناکام دکھائی دیتی ہے، یہاں پر ایسا کیا ہو رہا ہے بلوچستان میں جس کے لیے لوگ اتنے سخت ناراض ہیں اور اس قسم کے اٹیکس جو ہیں وہ بار بار کیے جا رہے ہیں اور گورنمنٹ ان کو روکنے میں ناکام دکھائی، چاہے وہ پاک افغان بارڈر ہو چاہے وہ افغانستان ہو، دونوں جگہ پر جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، جس طرح سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں کہ لوگ جو ہے وہ ایک طرف تو عید فیسٹیول کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسری طرف ڈیڈ باڈیز اٹھائی جا رہی ہیں۔ بلوچستان میں بار بار اس قسم کے اٹیکس جو چل رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ جی ہم نے آپریشنز شروع کر رکھے ہیں، کئی آپریشنز جو ہیں پہلے بھی کیے گئے، سالوں سے یہی بات ہم سنتے آ رہے ہیں کہ جی آپریشنز کے ذریعے اس قسم کے اٹیکس کو روکا جائے گا، ٹیررزم کو روکا جائے گا، اور یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بار بار آپریشنز کے نام تو بدل جاتے ہیں لیکن حالات نہیں بدلتے۔ کیا پاکستان کی گورنمنٹ اس بات کو قبولے گی کہ اس سے پہلے جو آپریشنز کیے گئے تھے وہ تمام کے تمام بالکل ناکام رہے تھے؟ جن لوگوں کی جانیں گئیں ڈیفینیٹلی ان کی فیملیز کے ساتھ اور ان کے لوگوں کے ساتھ ایک ہمدردی جو ہے وہ تمام لوگ ہی رکھتے ہیں، ان میں جیسے کہہ لیجئے کہ فورسز کے لوگ بھی تھے لیکن وہ عام فوجی تھے جن کا کوئی نہ تو کرپشن سے کوئی لینا دینا ہوتا ہے نہ کسی اور چیز سے لینا دینا ہوتا ہے، وہ بیچارے سے وہ اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں انہیں بھیجا جاتا ہے، جس بارڈر پہ بھی کہا جاتا ہے، جس جگہ بھی ان کو کہا جاتا ہے وہ وہاں جا کر اپنا ایک فرض، اپنی ایک ڈیوٹی نبھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہرگز وہ لوگ نہیں ہیں جن کو کہ ہم اکثر کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ یہ کارنر کے پلاٹ لے لیتے ہیں یا یہ ادھر چلے جاتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں یا پیسہ لے لیتے ہیں، یہ لوگ اس کیٹیگری کے نہیں ہیں، لیکن جانیں بھی انہی لوگوں کی جا رہی ہیں۔ بار بار بی ایل اے کے اٹیکس چل رہے ہیں، نہ تو بی ایل اے قابو میں آ رہی ہے اور نہ ہی بلوچستان کی جو حالات ہیں وہ گورنمنٹ کے قابو آ رہے ہیں۔ کئی بار مولانا فضل الرحمان جو کہ ہمارے یہاں ایک سینئر نہ صرف یہ کہ پولیٹیشین ہیں بلکہ کہہ لیجیے ریلیجیس پارٹی کے بھی جو ہے وہ ایک طرح سے لیڈر ہیں، اور انہوں نے بہت بار، مولانا صاحب نے کئی بار یہ کہا بھی ہے کہ بلوچستان میں تقریباً 6 سے 7 ڈسٹرکٹ، ہو سکتا ہے اب تو بڑھ گئے ہوں، لیکن جس وقت مولانا صاحب نے بات کی تھی کچھ عرصے پہلے تو وہ کہہ رہے تھے 6 سے 7 ڈسٹرکٹ بلوچستان کے ایسے ہیں جو کہ علیحدہ ہونا چاہتے ہیں، اور اگر وہ یو این میں گئے اور وہاں جا کر اگر انہوں نے اپنی کوئی ریکویسٹ وہاں پہ ڈالی یا انہوں نے وہاں بات کی تو ہو سکتا ہے ان کو اس بات کی بھی پرمیشن مل جائے
کہ وہ اس طرح کی اپلیکیشن جو ہے UN میں دے سکتے ہیں کہ جس سے وہ پاکستان سے علیحدہ ہونا چاہ رہے ہو. اب پاکستان سے علیحدہ ہونا کیوں چاہ رہے ہیں؟ اگر یہاں پر ان کو بہت ہی آرام سے رکھا گیا ہوتا، ان کی ہر ڈیمانڈ پوری کی گئی ہوتی، ان کو جیسے باقی کے پروونسز ہیں پاکستان کے اسی طریقے سے ان کو بھی ڈیل کیا گیا ہوتا، تو شاید وہ اس طرح کی ڈیمانڈ نہ رکھتے یا اس طرح کا پروٹیسٹ نہ کرتے. لیکن یہ پروٹیسٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. اب یہ بات کوئی عام جرنلسٹ ایکٹیوسٹ یا کہہ لیجئے کہ میڈیا پرسن نہیں کہہ رہا ہے، کہ جس کو اکثر کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ تو را کے ایجنٹ ہیں، یا یہ تو بھارت سے ملے ہوئے ہیں، اور یہ تو غدار ہیں، اور اس قسم کے جو سرٹیفکیٹس بانٹے جاتے ہیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے بھی، اور ہمارے کئی دوسرے لوگ جو سوشل میڈیا پر ہیں، یا وہ بوٹ پالیشی قسم کے لوگ بھی جو ہر غلط چیز پہ واہ واہ کرتے رہتے ہیں، ان کی طرف سے ایسا کہا جاتا ہے. لیکن یہ بات جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ تو مولانا فضل الرحمان نے کہی ہے. کیا مولانا صاحب کو بھی یہ لوگ غدار کہیں گے؟ کیا ان کو بھی کہیں گے کہ وہ بھارت سے ملے ہوئے ہیں یا را کے ایجنٹ ہیں، یا وہ کہیں سے پیسہ پکڑ کے ایسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا یہ بات مولانا صاحب کے لیے بھی ہوگی؟ لیکن مولانا صاحب کے اس اسٹیٹمنٹ کے بعد بالکل خاموشی ہے. نہ تو گورنمنٹ کی طرف سے کچھ کہا گیا، نہ ہی کہہ لیجیے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کچھ کہا گیا، اور نہ ہی وہ جو چمچے یا لونڈے لپاڑے وہ جو بولتے ہیں نا، اس طرح کے لوگ جو سوشل میڈیا پر انہوں نے چھوڑ رکھے ہیں، جو ہر ایک کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور جو بھی دل کرتا ہے وہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں الٹا سلٹا. نہ ہی ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی پروٹیسٹ یا کوئی بات جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لیے کی گئی ہے کہ جی یہ تو غلط کہہ رہے ہیں، اور ایسا تو کچھ نہیں ہے، اور یہ تو جھوٹے ہیں، یا کچھ بھی بات ایسی کرتے ہوئے ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا. تو اس چیز کو کیا سمجھا جائے کہ مولانا صاحب کیا ٹھیک بتا رہے ہیں؟ ڈیفینیٹلی مولانا صاحب جو ہیں وہ ایک رسپانسبل سٹیزن ہے، اور یقیناً وہ کوئی ایسی اگر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں تو وہ اس بات سے ہوشیار کر رہے ہیں حکومت کو کہ جی آپ جو ہے وہ غلطی کر رہے ہیں، اور بلوچستان میں سچویشن جو ہے وہ پہلے سے کہیں سے بد سے بدتر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور اگر آپ نے فوراً ہی عقل نہ کی تو آگے جا کر آپ کو اس سے بھی زیادہ ٹف ٹائم دیکھنا پڑ سکتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے اور کاموں میں بہت بزی ہے. ہمارا تو وہی حال ہے کہ جی ہماری اپنی حالت جو ہے وہ اس کی بینڈ بجی ہوئی ہے، لیکن ہم گیان بہت اچھا دیتے ہیں، تو اسی لیے ہماری اپنی حالت خراب ہے. KPK میں اگر دیکھیں تو وہاں پہ جو بارڈر ہے ہمارا افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ مسلسل اٹیک چل رہے ہیں، وہاں پہ لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، جو ہمارا عام سپاہی ہے یا عام فوجی ہے اس کی جان وہاں پہ جا رہی ہے، لوگ وہاں پہ پریشان ہیں، لوگوں کا کاروبار اور ہر طرح کی جو کہہ لیجیے زندگی ہے وہ ان کی خراب ہو کے رہ گئی ہے. لیکن گورنمنٹ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ اس پہ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو بس آپریشنز کر رہے ہیں اور ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، اور پورا دن ہم واہ واہ کرتے رہتے ہیں کہ جی ہمارے لوگوں نے تو دیکھیے جی امن کرا دیا، ایران اور امریکہ میں امن کرا دیا. یہ جو سوچ ہے، یہ جو مائنڈ سیٹ ہے کہ جناب پاکستان کے اندر یہ حملے کروائے جا سکتے ہیں، اور دنیا میں یہ رہے گا کہ یہ پاکستان جو ہے نا یہاں پہ تو سیپریٹسٹ ملیٹنٹس ہیں، اور فوج کا کوئی حال نہیں ہے، اور عوام کا کوئی حال نہیں، یہاں پہ انویسٹمنٹ نہ کرو. دیکھیں چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کو بہت اچھے سے پتا ہے، ان کو بہت اچھے سے پتا ہے کہ بھیا کہ کیا پلاننگ ہوئی ہے. کیا پلاننگ ہوئی ہے؟ پلاننگ یہ ہوئی ہے کہ پاکستان کی آپٹکس خراب کی جائیں، یہاں پہ آپٹکس خراب کی جائے، یہاں پہ یہ بتایا جائے کہ بھائی صاحب یہ ملک نہیں چلنے والا، یہ ملک وہ نہیں ہے، یہاں پہ چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی، یہاں پہ ایسے ہوگا ویسے ہوگا. ٹھیک ہے جناب، یہ مقصد تو یہ ہے نا، مقصد تو یہ ہے.